مسیح یسوع کے زندہ اور پاک نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں پاسٹر یونس ایم سالم، آپ کے لیے لایا ہوں PMI بائبل کالج کی طرف سے زبور کی تفسیر۔ ہم گفتگو کر رہے تھے موسیقی کی اصطلاحات، ٹرمنالوجی جو زبور کی کتاب میں استعمال کی گئی ہے ان کے حوالے سے، اور ہم نے سیکھا تھا لفظ سیلا کے بارے میں۔ مزید ہم آگے بڑھیں، موسیقی کی جو اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے ہم آگے بڑھیں، بات کریں تو اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان میں ایک لفظ ہے مشکیل۔ یہ میرے ہاتھوں میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ مشکیل ہیبرو لینگویج میں لکھا ہے، اور ساتھ اس کا لغات کا جو سیریل نمبر ہے وہ بھی لکھا ہے۔ مشکیل جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ آپ کو زبوروں کے سرنامے میں مل سکتا ہے شروع میں، اور مشکیل کے معنی ہیں دھیان گیان کرنا، غور و فکر کرنا، سوچ بچار کرنا، اور نصیحت اور تعلیم بھی اس کے معنی بتائے گئے ہیں، اور یہ لفظ مشکیل ہے، آپ کو سرنامے میں یہ مل سکتا ہے۔ تو ایک اور لفظ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، عبرانی زبان کا ہے، وہ بھی زبور کے سرنامے میں آپ کو مل سکتا ہے، اور وہ لفظ ہے مکتام۔ بعض لوگ اس کو مکتام یا مکتام پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہیبرو لینگویج کے مطابق میم کے نیچے خرق لگا ہے، اس لیے اس کا تلفظ مکتام ہے۔ تو مکتام جو ہے اس کے معنی ہے کندہ کرنا، یعنی جیسے کھود کر لکھا جاتا ہے، کندہ کرنا، تختیوں پر لکھا ہوا اس کو مکتام کہتے ہیں، اور پھر اس کے میننگ جو ہے وہ اعلان کرنا یا ڈھانکنا یہ بتائے گئے ہیں۔ تو یاد کریں، مکتام کا مطلب ہے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے یا کندہ کی ہوئی ہے، اس کو مکتام کہا جاتا ہے۔ اور مزید ہم آگے بڑھیں تو ایک اور لفظ ہے، یہ بڑا فیمس ہے عبرانی کا، یہ آپ کو ملے گا، یہ مزمور ہے۔ یہ بھی ہیبرو لینگویج کا ہے، تو یہ زبور اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ہیبرو میں یہ مزمور لکھا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ میرے پاس ہے، یہ عبرانی زبان کا ہے، اور یہ ہے شیر۔ شیر، اس کا بھی سیریل نمبر 7 لکھا ہے، اور یہ آپ کو مل سکتا ہے زبوروں کی جب عنوان ہے، سرنامے ہیں وہاں پر۔ اور شیر کے جو میننگ بتائے جاتے ہیں وہ ہے گیت اور غزل اور نغمہ، یا گیت گانے کے طور پر بھی اس کو فعل کے طور پر بھی لیا جاتا ہے۔ شیر کے معنی گیت، نغمہ اور غزل بھی اس کا ترجمہ ہے۔ جو کتاب کا نام ہے غزل الغزلات، اردو ترجمے میں لکھا ہوا، ہیبرو میں اس کا نام ہے شیر ہاشریم، یعنی گیتوں کا گیت۔ تو یہ شیر ہے ہیبرو میں گیت، اور شریم اس کی جمع ہے، یعنی گیتوں۔ تو یہ بھی آپ کو زبور کی کتاب میں سرنامے میں آپ کو لفظ مل سکتا ہے۔ مزید ہم آگے بڑھیں تو ایک اور لفظ میرے پاس عبرانی زبان کا ہے، وہ ہے تفلہ۔ اور تفلہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دعا یا دعا کرنا، یہ تفلہ ہے۔ ایک اور لفظ آپ کو یہ مل سکتا ہے، عبرانی زبان کا ہے، یہ زبوروں کے سرنامے پر لکھا ہوگا، اور یہ ہے شیر مالوت۔ شیر مالوت کا مطلب ہوتا ہے زیارت کا گیت۔ جب لوگ ہیکل کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور یہ گیت گاتے تھے تو اس کو وہ کہتے تھے ہیکل کی زیارت کا گیت۔ ہم مزید آگے بڑھیں تو ایک اور لفظ ہے، اور یہ آپ کو مل سکتا ہے زبوروں کے شروع میں سرنامے میں لکھا ہوا، زبور نمبر 6 کے سرنامے پر لکھا ہوگا، یہ ہے شمنیت، اور اس کو شمنیت یا شمنیت پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ عبرانی جو ہیں گرامیٹکلی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے شمنیت یا شمنیت یہ تبدیلیاں آتی ہیں،
تو اگر آپ ہبرو لینگویج انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ شمنیت اور شمنیت کیوں لکھا جاتا ہے. تو اس کو شمنیت یا شمنیت پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ زبور کے سرنامے پر آتا ہے اور زبور نمبر 6 پر آیا ہے. تو جو شمنیت ہے اس کے معنی ہے 8 تاروں والا ساز، یعنی ایسا ساز ہے جس کی 8 تارے ہیں. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ 3 تاروں والا ستار تھا، ہے نا، 3 تاروں والا ستار تھا، اور پھر 10 تاروں والا. اسی طرح سے یہ 8 تاروں والا ساز ہے جس کو ہبرو لینگویج میں شمنیت یا شمنیت کہا گیا ہے، اور اس کے میننگ ہے 8 تاروں والا ساز، یا پھر 8 سروں والا گیت، یا پھر 8 سروں والا راگ. اور یہ آپ اس پڑھیں تو اس کو سر بھی کہا گیا ہے، اور اس کو راگ کے طور پر بھی، شمنیت راگ کے طور پر بھی تواریخ کی کتاب میں اس کو بیان کیا گیا ہے. مزید ہم آگے بڑھیں تو ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے، اور یہ آپ کو زبور نمبر 9 کے سرنامے پر ملے گی، اور وہ ہے موت لابین. موت لابین کا جو مطلب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سرنامے پہ لکھا ہے. اور موت لابین کا مطلب ہے بیٹے کے لیے موت یا بیٹے کی موت. موت لابین کا مطلب ہے بیٹے کے لیے مرنا یا بیٹے کی موت، یا پھر سورماؤں کی موت، سورمے جو ہوتے ہیں ان کی موت. اور چوتھا اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ درمیان میں آنے والے کی موت. آپ کو یاد ہونا چاہیے جو سورما ہوتا تھا وہ پبلک میں سے نکل کر میدان میں آتا، درمیان میں آتا، تو لہٰذا یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ درمیان میں آنے والوں کی موت. موت لابین اس کا مطلب ہے بیٹے کی موت. مزید ہم آگے بڑھیں تو یہ چیزیں سیکھنا، انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. تو ایک اور لفظ ہے اور میرے پاس وہ لکھا ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ایلت پہلا لفظ ہے، ایلت حشر. ایلت حشر کا مطلب ہے صبح کی ہرنی. صبح کی ہرنی یعنی یہ ایک سر کا نام ہے، ایسی سر جس کو کہا گیا ہے ایلت حشر یا صبح کی ہرنی. اس کا میننگ بتایا جاتا ہے صبح کا ہرن اور ہرنی کا نوحہ، یہ اس کا میننگ بتایا جاتا ہے. یہ ایسا سر ہے اس صورت میں جو گایا جائے اس کو کہا جاتا ہے ایلت حشر. اور یہ آپ کو زبور 22 جو ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے یسوع مسیح کے دکھوں کے حوالے سے یہ زبور ہے، اور اس لیے اس کا میننگ یہ بتایا گیا ہرنی کا نوحہ. بڑے سوز کی یہ سر ہے اور بڑے دکھ کی یہ سر ہے. جی ہم مزید آگے بڑھیں تو اور بھی چیزیں ایسی ہیں جن کا سیکھنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، اور یہ آپ کو مل سکتی ہیں عبرانی زبان میں. جب آپ پڑھیں گے، سیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے آسان ہو جائیں گی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے میرے پاس لفظ ہے عبرانی زبان میں لکھا ہوا، اردو میں یہاں نہیں لکھا گیا، نہ سیریل نمبر اس کا لکھا گیا ہے، اور یہ ہے علاموت. لفظ عبرانی زبان کا ہے علاموت. تو علاموت جو ہے یہ آپ کو مل سکتا ہے زبور 46 کے سرنامے پر. تو علما جو ہے یہ واحد ہے. علما کا مطلب ہوتا ہے کنواری، اور علاموت جو ہے یہ اس کی جمع ہے جس کا مطلب ہے کنواریاں. تو یہ ایسی سر ہے جو کنواریاں، اور ایسی راگ ہے جو کنواریوں کی سر. اس کا میننگ ہے کنواریاں یا گانے والی کنواریاں یا دوشیزائیں. ایسی آواز جو ہے جو دوشیزاؤں کی ہے، جو کنواریوں کی ہے.
اور کچھ لوگوں نے، چونکہ لیڈیز آواز جو ہے وہ میل کی آواز سے بریک ہوتی ہے اور اوپر ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اس کے میننگ اونچی جو سر ہے، اونچی آواز بھی اس کے میننگ کیا ہے علاموت کا۔ لہٰذا علاموت کے جو لفظی میننگ ہیں وہ ہیں کنواریاں۔ مزید ہم آگے بڑھیں تو ایک اور میرے پاس لفظ ہے لکھا ہوا، آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک ہے شوشنیم ایدوت۔ یہاں پر یہ کاتب سے غلطی ہو گئی ہے، این کے ساتھ اس کو لکھنا تھا، الف سے اس نے لکھ دیا ہے۔ یہاں دیکھیں یہ این لکھا ہوا ہے، شوشنیم ایدوت۔ شوشنیم جو ایدوت لکھا ہے عبرانی زبان میں، اس کا مطلب، ایدوت کا مطلب ہے گواہیاں یا گواہی، اور شوشنیم کہتے ہیں سوسن، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یا سوسن کے پھولوں کو۔ دھیان سے سنیں گے، آپ کو برکت ملے گی اور آپ یقیناً برکت پائیں گے۔ شوشنیم جو ہے یہ شوشن کی جمع ہے، شوشنیم، سوسن کے پھولوں کو یہاں پر کہا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آگے جو لفظ شوشنیم کے بعد ایدوت آیا ہے، اس کے معنی گواہیاں ہیں۔ بڑے دھیان سے سنیں گے، آپ برکت پائیں گے۔ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تھے نا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہودی کیلنڈر کا پہلا مہینہ جس کو عبرانی زبان میں ابیب اور ارامی زبان میں نیسان کہا گیا ہے، اس میں بنی اسرائیل ملک مصر کی غلامی سے نکلے تھے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 15 دن آخری جو مارچ کے ہیں اور 15 دن اپریل کے شروع کے، یہ یہودی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہوتا ہے۔ اور یاد کریں، پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو وہ وہاں سے نکلے تھے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب وہ ملک مصر سے وہاں سے نکلے تھے، اس وقت یہ سوسن کے پھولوں کا موسم تھا۔ سوسن کے پھول جو تھے یہ نکلے ہوئے تھے، کھلے تھے۔ اور علماء کا خیال ہے جب بنی اسرائیل نکلے تھے تو سوسن کے پھول چونکہ کھلے ہوئے تھے، تو یہ گواہی کے طور پر ہے کہ ان ایام میں بنی اسرائیل جو ہے وہ ملک مصر سے نکلے جب سوسن کے پھول جو ہیں کھلے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ راگ ہے جو سوسن کے پھول جب کھلے ہوئے تھے اس موسم میں گایا جاتا تھا۔ ہمارے کلچر میں شاید اس کو راگ بسنت یا راگ بہار کہا جاتا ہے۔ تو عبرانی زبان میں یہ شوشنیم ایدوت ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ ایک اور پڑھنے میں چیز ہمارے سامنے آتی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے یونیت ایلم رخوکیم۔ یونیت ایلم یخوکیم۔ تو یونیت جو ہے یہ فاختہ کو کہتے ہیں، یونیت جو ہے یہ فاختہ کو کہتے ہیں۔ رخوکیم کا مطلب ہوتا ہے دور یا دور، اور علم کا مطلب ہے پریشان یا خاموش، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی راگ ہے جو بڑے غم میں اور بڑے دکھ میں جس کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس لیے اس کا نام کا میننگ ہے دور کے رہنے والی فاختہ، یا اداس فاختہ، یا خاموش فاختہ، یا دور جنگل میں رہنے والی فاختہ، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک اور لفظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے، یہ بڑا فیمس لفظ ہے، یہ ہے حالل۔ حالل جو ہے عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، فعل ہے، بڑا خوبصورت۔ حالل کے معنی ہے تعریف کرنا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جب اسی لفظ کے ساتھ یا لگا دیا جائے، جو لفظ یہوہ کا مخفف ہے، یا لگا دیا جائے، حالل اور یا دونوں کو ملانے سے لفظ ہاللویا بنتا ہے، جس کے میننگ ہے خداوند کی تعریف کرنا، یہوہ کی تعریف کرنا۔ اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، جب ہم اس کو سیکھیں، آگے بڑھیں تو وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور یہ بات ہم کر رہے تھے کہ ایسی موسیقی کی اصطلاحات ہیں جو زبور کے اندر استعمال کی گئی ہیں،
اور لوگوں کے لیے بعض اوقات پریشانی کا مسئلہ ہے، لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن جب ہم اس کو سیکھ رہے ہیں میں امید کرتا ہوں یقیناً ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی کہ مشکیل کیا ہے، مقتام کیا ہے، اور یہ سرود کیا ہے، اور گیت کیا ہے، یہ ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ آئی ہوگی۔ ہم مزید آگے بڑھیں گے اور بڑی خوبصورت ایک اور بات ہے، پوائنٹ ہے جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، وہ ہے زبور کی کتاب کے حوالے سے جو مسیحی علماء ہیں ان کے خیالات۔ یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے سیکھنے والی کہ جو زبور کی کتاب ہے مسیحی علماء اس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں یہ بھی ہم سنیں گے اور ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عہد عتیق میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی کتاب اور پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا خلاصہ ہے، یہ بات کی ہے میتھیو ہنری، جنہوں نے بڑی خوبصورت تفسیر لکھی، تفسیر الکتاب، ان کے والیوم ہے اس تفسیر کے، اور ان کا یہ خیال ہے اور یہ زبور کی کتاب کے حوالے سے ان کا یہ بیان ہے کہ عہد عتیق میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی یہ کتاب ہے، اور عہد عتیق اور عہد جدید دونوں کا یہ خلاصہ اس کے اندر موجود ہے۔ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت یہ بھی بیان ہے کہ کوئی دوسری کتاب ایسی نہیں جس میں خدا کی تعریف کے بارے سکھایا جائے، اور یہ بیان جان کیلون کا ہے کہ کوئی کتاب ایسی نہیں جو خدا کی تعریف کے بارے میں سکھائے یا خدا کی تعریف کرنا سکھاتی ہے یا کس طرح کی جائے، اور یہ بیان جو ہے جان کیلون کا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص الہیات کا ماہر مانا جاتا ہے، اور الہیات کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کا بڑا نام ہے۔ تیسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ کوٹیشن جس شخص کی ہے وہ بھی بڑے فیمس ہیں اور نامور ہیں۔ لکھا ہے زبور کی کتاب کے حوالے سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی بائبل ہے، کیونکہ اس میں بائبل کی ہر چیز کو جامع اور بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے، اور یہ مارٹن لوتھر کا بیان ہے، مرد خدا مارٹن لوتھر کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں زبور کی کتاب ایک چھوٹی بائبل ہے، اور جس میں ہر چیز کو جامع طور پر اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مزید ہم آگے بڑھیں تو بڑا خوبصورت بیان ہے، زبور کا مطالعہ بڑا خوشگوار ہے جس نے مجھے نہ ختم ہونے والی خوشی دی، اور یہ بیان چارلس پرجن کا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات زبور کی کتاب کے حوالے سے کہ زبور کی کتاب کا جو مطالعہ ہے یہ میرے لیے بڑا خوشگوار ہے، اور زبور کی کتاب نے مجھے نہ ختم ہونے والی خوشی دی ہے۔ اور آگے مزید ہم بڑھیں تو لکھا ہے زبور کی کتاب جو ہے نظمیں ہیں، اور نظمیں گانے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ بیان ایف ایس خیر اللہ کا ہے جو قاموس الکتاب کے مصنف ہیں۔ قاموس الکتاب کا مصنف ایف ایس خیر اللہ یہ بیان دیتے ہیں کہ زبور جو ہے یہ نظمیں ہیں، نظموں کی یا کتاب ہے، اور یہ نظمیں جو ہیں یہ گانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک اور اسکالر فرماتے ہیں زبور کی کتاب مجھے بہت قیمتی کام خدا میں کرنے کو دیتی ہے، جس نے داؤد کو ناچنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت بیان ہے، اور یہ بیان ہے سی ایس لوئس کا، ایک اسکالر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ زبور کی کتاب مجھے بہت قیمتی کام کرنے کو دیتی ہے جس نے داؤد کو ناچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بڑا خوبصورت بیان ہے۔ اور مزید ہم آگے بڑھیں، ایک اور خوبصورت بیان ہے، زبور کی کتاب دینی نظم ہے، اس میں نظموں کا مجموعہ ہے۔ جی دیکھیں یہ بیان
پادری جے علی بخش کا ہے اور بڑا خوبصورت بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زبور کی کتاب جو ہے یہ دینی نظم ہے اور یہ نظموں کا مجموعہ ہے۔ ایک اور مصنف جو ہے وہ زبور کی کتاب کے حوالے سے یہ لکھتا ہے کہ زبور جو ہے کتاب یہ علم الہیات کا دل ہے، اور یہ ہے ٹیمپر لانگ مین۔ یہ کہتے ہیں کہ زبور کی جو کتاب ہے علم الہیات کا دل ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص کا یہ بیان ہے کہ جو زبور کی کتاب ہے یہ خوبصورت پرستش کرنے کے لیے، خوبصورت دعا کرنے کے لیے اور پرستش کا خوبصورت طریقہ سیکھنے کے لیے ہمارے پاس خوبصورت سرمایہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بات ہم کر رہے تھے کہ زبور کی کتاب کے حوالے سے علماء کے خیالات جو ہیں بڑے خوبصورت خیال ہیں، اور اگر ہم زبور کی کتاب کو پڑھیں، سنیں اور دلچسپی رکھیں تو یقیناً ہمارے لیے بھی یہ بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے، اور ہمیں سیکھنے کے لیے، ہمیں پروموٹ کرنے کے لیے اور خدا میں مضبوط کرنے کے لیے اور فیلوشپ کے لیے زیادہ بیدار کر سکتی ہے۔ مسیح علماء جو ہیں ان کے خیالات زبور کی کتاب کے حوالے سے کیا ہیں، اور ہم نے سنے اور وہ بڑے زبردست ہیں اور خوبصورت ہیں، جو زبور کی کتاب کے اثرات کو، زبور کی کتاب کی افادیت کو اور زبور کی کتاب کی اہمیت کو پیش کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے سنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سننے کے بعد، یعنی آج کے بعد، ہمارے دلوں میں زبور کی کتاب کی جو اہمیت ہے، ویلیو ہے، وہ بڑھ گئی ہوگی اور ہماری زیادہ دلچسپی زبور کی کتاب میں ہوگی۔ ہم بھی اس مواد کو سیکھ کر اور لے کر اپنی زندگیوں کو، اپنے خاندانوں میں پرستش کو بہتر طور پر بنا سکتے ہیں اور خدا کے ساتھ رفاقت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے برکت پائی ہے، اور مزید زبور کی کتاب کو سیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے PMI TV۔